السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی اور بہنوں، ایک بار ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد پچھلی چھوٹی ہوئی کڑی تعلق اس کو پورا کریں گے، آپ کی خدمت میں اس کو بھی پیش کریں گے۔ فی الحال ابھی ہم چھوٹے چھوٹے واقعے جو ہیں، جو بزرگوں کے ہیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے واقعے آپ کو دیں گے جس کو کہ آپ سنیے اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہم کو نوازیے۔ اس میں جو ہے شروع میں تو اللہ کی وحدانیت کے اوپر کہ اللہ ایک ہے اس بارے میں واقع ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واقع ہیں۔ اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہیں۔ اس کے بعد اولیاء اللہ بزرگان دین کے بارے میں چھوٹے چھوٹے واقعے، جن کو آپ قصے بھی کہہ سکتے ہیں، کہانی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی جو ہے ملیں گے، جس میں جانکاری بھی ہے، سبق بھی ہے۔ لیجئے پہلا واقعہ پیش ہے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک دہریے سے مناظرہ۔ ہمارے امام حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک دہریے خدا کی ہستی کے منکر سے مناظرہ مقرر ہوا۔ دہریہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی ہستی کو مانتا نہیں، اور موضوع مناظرہ یہی مسئلہ تھا کہ عالم کا کوئی خالق ہے یا نہیں۔ اس اہم مسئلے پر مناظرہ، اور پھر اتنے بڑے امام سے۔ چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست دشمن سبھی جمع ہو گئے، مگر حضرت امام اعظم وقت مقررہ سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ دہریے نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت، دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا، پھر خود بخود اس کے تختے تیار ہوئے، پھر ان تختوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی اور خود بخود ہی دریا میں چلی گئی، اور پھر خود بخود ہی وہ دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی، پھر ہر ایک سواری سے خود ہی کرایہ بھی وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ دہریے نے یہ سن کر ایک کہا لگایا اور کہا، آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے۔ بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں؟ جب تک کہ کوئی کرنے والا نہ ہو کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا، یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی بڑے بڑے عالی شان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ باغات، یہ سدھا قسم کے رنگین پھول اور یہ شیریں پھل، یہ پہاڑ، یہ چوپائے، یہ انسان اور یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی۔ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے، تو سارے جہان کا بغیر بن جانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے۔ دہریہ آپ کی تقریر سن کر دم بخود حیرت میں آ گیا اور فوراً اپنے عقیدے سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ تفسیر کبیر صفحہ 221 جلد 1 میں یہ واقعہ ہے۔ سبق: اس کائنات کا یقیناً ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، اور وجود باری تعالیٰ کا انکار عقل کے خلاف بھی ہے۔ اسی سلسلے میں دوسرا واقعہ پیش ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اور ایک دہریہ ملاح، خدا کی ہستی کی ایک منکر کی جو ملاح تھا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے گفتگو ہوئی۔ وہ ملاح کہتا تھا کہ خدا کوئی نہیں، معاذ اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، تم جہاز راں ہو، یہ تو بتاؤ کبھی سمندری طوفان سے بھی تمہیں سابقہ پڑا ہے؟ وہ بولا، ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ سمندر کے سخت طوفان میں میرا جہاز پھنس گیا تھا۔ حضرت امام نے فرمایا، پھر کیا ہوا؟ وہ بولا، میرا جہاز غرق ہو گیا اور سب لوگ جو اس پر سوار تھے ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ آپ نے پوچھا، اور تم کیسے بچ گئے؟ وہ بولا، میرے ہاتھ جہاز کا ایک تختہ آ گیا، میں اس کے سہارے تیرتا ہوا ساحل کے کچھ قریب پہنچ گیا، مگر ابھی ساحل دور ہی تھا کہ وہ تختہ بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پھر میں نے خود ہی کوشش شروع کر دی اور ہاتھ پر مار کر کسی نہ کسی طرح کنارے آ لگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، لو اب سنو، جب تم اپنے جہاز پر سوار تھے تو تمہیں اپنے جہاز پر اعتماد و بھروسہ تھا کہ یہ جہاز پار لگا دے گا، اور جب وہ ڈوب گیا تو پھر تمہارا اعتماد و بھروسہ اس تختے پر رہا جو اتفاقاً تمہارے ہاتھ لگ گیا تھا، مگر جب وہ بھی تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اب سوچ کر بتاؤ کہ اس بے سہارا وقت اور بے چارگی کے عالم میں بھی کیا تمہیں یہ امید تھی کہ اب بھی کوئی بچانا چاہے تو میں بچ سکتا ہوں؟ وہ بولا، ہاں، یہ امید تو تھی۔ حضرت نے فرمایا، مگر وہ امید تھی کس سے کہ کون بچا سکتا ہے؟ اب وہ دہریہ خاموش ہو گیا اور آپ نے فرمایا، خوب یاد رکھو، اس بے چارگی کے عالم میں تمہیں جس ذات پر امید تھی وہی خدا ہے، اور اسی نے تمہیں بچا لیا تھا۔ ملاح سن کر ہوش میں آ گیا اور اسلام لے آیا۔ تفسیر کبیر صفحہ 221 جلد 1۔ سبق:
خدا ہے اور یقیناً ہے، مصیبت کے وقت غیر اختیاری طور پر بھی خدا کی طرف خیال جاتا ہے، گویا خدا کی ہستی کا اقرار فطری چیز ہے۔ حکایت نمبر 3، ایک عقل مند بڑھیا۔ ایک عالم نے ایک بڑھیا کو چرخہ کاٹتے دیکھ کر فرمایا کہ بڑھیا، ساری عمر چرخہ ہی کاتا یا کچھ اپنے خدا کی بھی پہچان کی؟ بڑھیا نے جواب دیا، بیٹا سب کچھ اسی چرخے میں دیکھ لیا۔ فرمایا، بڑی بھی یہ تو بتاؤ خدا موجود ہے یا نہیں؟ بڑھیا نے جواب دیا، ہاں، ہر گھڑی اور رات دن ہر وقت خدا موجود ہے۔ عالم نے فرمایا، مگر اس کی دلیل؟ بڑھیا بولی، دلیل یہ میرا چرخہ۔ عالم نے پوچھا، یہ کیسے؟ وہ بولی، وہ ایسے کہ جب تک میں اس چرخے کو چلاتی رہتی ہوں یہ برابر چلتا رہتا ہے، اور جب میں اسے چھوڑ دیتی ہوں تب یہ ٹھہر جاتا ہے۔ تو جب اس چھوٹے سے چرخے کو ہر وقت چلانے والے کی ضرورت ہے تو زمین و آسمان، چاند، سورج کے اتنے بڑے چرخوں کو کس طرح چلانے والے کی ضرورت نہ ہوگی؟ بس جس طرح میرے کاٹ کے چرخے کو ایک چلانے والا چاہیے، اسی طرح زمین و آسمان کے چرخے کو ایک چلانے والا چاہیے۔ جب تک وہ چلاتا رہے گا یہ سب چرخے چلتے رہیں گے، اور جب وہ چھوڑ دے گا تو یہ ٹھہر جائیں گے۔ مگر ہم نے کبھی زمین و آسمان، چاند، سورج کو ٹھہرے نہیں دیکھا، تو جان لیا کہ ان کا چلانے والا ہر گھڑی موجود ہے۔ مولوی صاحب نے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ آسمان و زمین کا چرخہ چلانے والا ایک ہے یا دو؟ بڑھیا نے جواب دیا، ایک ہے، اور اس دعوے کی دلیل بھی یہی میرا چرخہ ہے، کیونکہ جب اس چرخے کو میں اپنی مرضی سے ایک طرف کو چلاتی ہوں، یہ چرخہ میری مرضی سے ایک ہی طرف کو چلتا ہے۔ اگر کوئی دوسری چلانے والی بھی ہوتی تو پھر یا تو وہ میری مددگار ہو کر میری مرضی کے مطابق چرخہ چلاتی، تب تو چرخے کی رفتار تیز ہو جاتی، اور اس چرخے کی رفتار میں فرق آ کر نتیجہ حاصل نہ ہوتا۔ اور اگر وہ میری مرضی کے خلاف اور میرے چلانے کی مخالفت جہت پر چلاتی، یہ چرخہ چلنے سے ٹھہر جاتا یا ٹوٹ جاتا۔ مگر ایسا نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ کوئی دوسری چلانے والی نہیں ہے۔ اسی طرح آسمان و زمین کا چلانے والا اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ضرور آسمانی چرخے کی رفتار تیز ہو کر دن رات کے نظام میں فرق آ جاتا، یا چلنے سے ٹھہر جاتا یا ٹوٹ جاتا۔ جب ایسا نہیں ہے تو ضرور آسمان و زمین کے چرخے کو چلانے والا ایک ہی ہے۔ سیرت الصالحین صفحہ 3 پر یہ واقعہ درج ہے۔ سبق: دنیا کی ہر چیز اپنے خالق کے وجود اور اس کی یکتائی پر شاہد ہے، مگر عقل سلیم درکار ہے۔ آگے دیکھیے انبیاء علیہ السلام کے شروع کر رہے ہیں، جس میں حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کی شروعات کر رہے ہیں۔ لیجیے پہلا واقعہ پیش ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سید الانبیاء حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 4، جبرائیل امین اور ایک نورانی تارہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کیا، حضور مجھے کچھ خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارہ 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سن کر فرمایا، وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی وہ نورانی تارہ ہوں۔ روح البیان صفحہ 974 جلد 1 میں یہ واقعہ درج ہے۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر چیز سے پہلے پیدا فرمائے گئے، اور آپ کا نور پاک اس وقت بھی تھا جبکہ نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی بشر، نہ زمین تھی، نہ آسمان، اور نہ کوئی اور شے۔ فصلی اللہ علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 5، یمن کا بادشاہ۔ کتاب المستظرف اور حجت اللہ علی العالین و تاریخ ابن اساکر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پیشتر یمن کا بادشاہ طبع اول حمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا، 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادہ اپنے ہمراہ لیے، اور اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارے کو جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا، میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک اور منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی کسی کو طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ہمراہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا، مرض آسمانی ہے
اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیجیے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا، اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے نذر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر جب مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہ علماء نے جو کتب سماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا، اور نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھیں ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو باہم عہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور ہی کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے، اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تیار کرایا، اور وصیت کر دی جب آپ تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی۔ ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا تم ہمیشہ یہیں رہو، اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسلاً بعد نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں، حتیٰ کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا سنیے اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف فرمائیے۔ خط کا مضمون یہ تھا: ترجمہ: کم ترین مخلوق طب اول حمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں، پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا و غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسل ان 400 علماء کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینے کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست مع وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلی کی تحویل میں رکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ کی الوداعی گھاٹی مسنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی اور مدینے کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوگ در جوگ آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرماؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبع نے حضور کی خاطر بنوایا تھا وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی تحویل میں تھا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلی کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن طبع کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے پھر فرمایا کہ محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو میرا خط تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا صالح بھائی طبع کو آفرین و شاباش ہیں۔ میزان الادیان صفحہ 171۔ حکایت نمبر 6۔ اگلا واقعہ دیکھیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا خواب۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قبل از اسلام ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ تجارت کے سلسلے میں ملک شام میں تشریف فرما تھے کہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے اتر کر ان کی گود میں آ پڑے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے چاند اور سورج کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا
اور انہیں اپनी चादर के अंदर कर लिया। सुबह उठे तो एक ईसाई राहिब के पास पहुंचे और उससे इस ख्वाब की ताबीर पूछी। राहिब ने पूछा, आप कौन हैं? आपने फरमाया, मैं अबू बकर हूँ और मक्का का रहने वाला हूँ। राहिब ने पूछा, कौन से कबीले से हैं आप? फरमाया, बनु हाशिम से। और ज़रिया माश क्या है? फरमाया, तिजारत। राहिब ने कहा, तो फिर गौर से सुन लो, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं और वो भी इसी कबीले बनी हाशिम से हैं और वो आखिरी नबी हैं, और अगर वो ना होते तो खुदा ताला ज़मीन व आसमान को पैदा न फरमाता और किसी नबी को भी पैदा न फरमाता। वो अव्वलीन व आखिरीन के सरदार हैं और ए अबू बकर, तुम उसके दीन में शामिल होगे और उसके वजीर और उसके बाद के उसके खलीफा बनोगे। ये है तुम्हारे ख्वाब की ताबीर। और ये भी सुन लो, मैंने उस नबी पाक की तारीफ नात तौरात इंजील में पढ़ी है और मैं उस पर ईमान ला चुका हूँ और मुसलमान हूँ, लेकिन ईसाइयों के खौफ से अपने ईमान का इजहार नहीं किया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब अपने ख्वाब की ताबीर सुनी तो इश्क़ रसूल का जज्बा बेदार हुआ और आप फ़ौरन मक्का मुअज़्ज़मा वापस आए और हुजूर को तलाश करके बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और दीदार पुर अनवार से अपनी आँखों को ठंडा किया। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर, तुम आ गए, लो अब जल्दी करो, दीन हक में दाखिल हो जाओ। सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, बहुत अच्छा हुजूर, मगर कोई मौजज़ा तो दिखलाइए। अब आज यहीं तक, इसके आगे की कहानी देखिए क्या मौजज़ा दिखलाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनने के लिए अगली कड़ी ज़रूर सुनिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी कीमती राय से हमको नवाजिए, जिससे हम अच्छे से अच्छी आपको जो है वाक़